بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ کامن ایک سوال کہ کیا ڈائلسس روکے جا سکتے ہیں؟ جواب اس کا ہاں میں ہے، جی ڈائلسس روکے جا سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے نہیں۔ اب میں پھر تھوڑی سی پرانی بات کروں گا جو میں پہلے بتا چکا ہوں ویڈیوز کے اندر۔ گردے کی خرابی کی دو قسم کی وجوہات ہیں، ایک وہ ہیں جو عارضی ہیں اور ایک وہ جو ہیں جو مستقل ہیں، جنہیں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو عارضی گردے کی وجوہات ہیں جنہیں پراپرلی ٹریٹ کیا جائے تو زیادہ تر ان میں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن بے شمار ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر ڈائلسس کرنے سے جان بچتی ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، ہمیں علاج کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو مریض کی نہ صرف جان بچتی ہے، لیٹر سٹیجز پہ گردہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ والی گردے کی وجوہات جس کے اندر ریورسیبلٹی نہیں ہوتی اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ جن میں ٹھیک نہیں ہو پاتے اور آہستہ آہستہ گردے کی خرابی ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی ڈائلسس کی ضرورت زیادہ تر پڑتی ہے، ہمیشہ نہیں پڑتی، وہ ہیں جیسے شوگر کی وجہ سے اگر کسی کے گردے خراب ہیں اور وہ ہوئے جا رہے ہیں ایڈوانس لیول پہ، ہر چیز کوشش کی جاتی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا یہ معاملہ بند مٹھی میں ریت کی طرح سے رکھتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے ہلکا ہلکا، اور بہت احتیاط کی جائے تو بعض کا بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں، ڈائلسس کی ضرورت نہیں بھی پڑتی، تو امید بھی اچھی رکھنی چاہیے۔ بلڈ پریشر سے بھی بعض کا ایسے مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی پانی کی تھیلیاں ایک فیملیل ہوتی ہے، ADP کراتا ہے، ان کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بہت سارے دوسرے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ریورسیبل سٹیج پہ جا سکتے ہیں، وہ گلومیرولونائٹس بھی، گلومیرولونیفرائٹس بھی کرونک سٹیج پہ جا سکتا ہے، اس کے اندر ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک دفعہ جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت مستقل رہتی ہے۔ لیکن ان کے اندر بھی جیسے شوگر کی وجہ سے کوئی بیمار ہے اور اچانک اسے کوئی انفیکشن چیسٹ کا آ گیا اور کریٹنین اس کی 3 تھی، اب اچانک 7 یا 10 ہو گئی ہے، تو اس کو ڈائلسس کی ضرورت عارضی طور پہ پڑتی ہے۔ اس وقت جب وہ کروا لیتے ہیں، بعد میں گردہ دوبارہ اپنے طاقت پکڑ لیتا ہے، تو پھر مزید ڈائلسس کی ضرورت عمومی طور پہ نہیں رہتی۔ اور بے شمار، ہم اسے ایکیوٹ آن کروی، بے شمار ایسے پیشنٹ ہیں جو اس طرح ریکور کر چکے ہیں الحمدللہ، اور ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کا دوسرا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ کیا اگر فرض کرتے ہیں ڈائلسس ایک دفعہ شروع ہو گیا تو کیا اس کی عادت پڑ جاتی؟ میں نے اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے، اور میں کیونکہ بار بار بتاتا ہوں تو اب میں نے ویڈیو کے ذریعے کوشش کی ہے کہ روزانہ جو ملٹیپل پیشنٹس کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، میں وہ ڈسیمینیٹ کر دوں تاکہ سب تک پہنچ جائے، اور اس طرح ہر ایک کا وقت بھی بچے گا اور جو تشنگی ہے سوالوں کی وہ بھی پوری ہو سکے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈائلسس گردوں کو ٹھیک نہیں کرتا، جی میں دوبارہ دہراتا ہوں، ڈائلسس گردوں کو ٹھیک نہیں کرتا۔ ڈائلسس کی اگزامپل اس طرح ہی میں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی خاتون خانہ ہے جو اپنے گھر کا سارا کام خود کر رہی تھی اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب جب طبیعت خراب ہو گئی تو گھر کا کام وہ نہیں کر رکھتی، گھر میں مٹی پڑ رہی ہے، صفائی کی ضرورت ہے، تو ہم کوئی ہیلپر لے لیتے ہیں، وہ ہیلپر جو سی ہے یا بندہ ہے یا عورت ہے، وہ گھر کی صفائی کر جاتی ہے۔ اب وہ جب گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی ہے تو اس سے ہماری خاتون خانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونی، اس سے صرف ایک ذمہ داری تھی جو وہ نہیں کر رہی تھی تو وہ پوری ہوگی۔ مشین بھی یہی کرتی، جب گردے صفائی نہیں کر پا رہے تو اس کے حصے کی صفائی وہ مشین کر دیتی ہے، جس طرح گھر کی ماسی یا کام کرنے والی کرتے جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحت جو انسی ہے وہ صرف ڈائلسس کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے علاج کی ہی ضرورت ہوگی، وہ ادویات سے ہوگا، وہ احتیاط سے ہوگا، اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ سٹیپس کرنے، ہو سکتا ہے سرجری کرنی پڑے۔ تو دو چیزوں کو علیحدہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ڈائلسس کا بتاتے ہیں، وہ ہم چھٹی دیتے ہیں، وہ کافی عرصے بعد ڈائلسس ہی کراتے رہتے ہیں اور فالو اپ ہی نہیں دیتے کہ سر ڈائلسس تو کرا رہے تھے اور علاج کی کیا ضرورت تھی، دوائی تو ہم نے چھوڑ دی۔ یہ ظلم ہے، یہ وقت کی نماز ہے۔ جب وہ گزر جاتا ہے وقت جو جس کریٹیکل ٹائم میں ٹھیک ہونا ہوتا ہے، اور وہ گردے کی خرابی ایک دفعہ 3 مہینے سے اوپر ہو جاتی ہے، تو عمومی طور پہ پھر وہ 100% نارمل نہیں ہوتی، ہاں پھر بھی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن 100% نارمل نہیں ہوتی۔ تو ڈائلسس کروانے کو دل بالکل نہیں کرتا، میں نیفرولوجسٹ ہوں، میرا بتانے کو دل نہیں کرتا آنیسٹلی، لیکن ڈائلسس جان بچانے کی ایک موڈیلٹی ہے۔ ڈائلسس خوشی سے نہیں ہوتا، کپڑوں کو آگ لگی ہو خوشی سے بندہ وہ بجھا نہیں رہا ہوتا، مجبوری ہے، بجھانا پڑتا ہے، نہیں بجھائیں گے تو پیچھے کچھ بچے گا ہی نہیں۔
تو اس لیے جب ڈائلسس بتایا جائے اور آپ کے مستند فزیشین یا نیفرولوجسٹ نے بتایا تو کروائیں. ہاں ڈائلسس کی ضرورت مستقل پڑ سکتی ہے لیکن وجوہات وہی ہوں گی جو میں نے بتایا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک دفعہ کروا لیا تو بس کر. اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے مشکل اور مشکل فیصلوں سے بچائے. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں.